علاقے میں پورے نہیں آتے تھے اور وہاں دوسرے میاں جی تاج دین کے والد صاحب نے کہا کہ جیسا مولوی صاحب نے سلسلہ کو یہ 2 سال بعد کا واقعہ ہے. وہاں 2 سال ایک مسلم واقع ہوا 2 سال 10 دن میں اچھی طرح سب پریشانی ہوئی. یہ کیا ہے جیسے دوسرے آواز رکھی ہوتی ہے سلسلہ ہے چلے 2 سال پہ شاعری کی گئی اور اس کے بعد سب وہاں یہ بتاتے ہیں کہ وہاں جو دور تھے 2 سال پہلے آپ کے وہ اسی طرح تھا اور جب وہ قبر مبارک ہو بھی گئی تو آواز آئی کی طرح آپ مدینہ آئی بات یہ ہے کہ جن کا نور اس کے اس کے موڑی میں انسان آپ سب بھی دوسری بات ہے اور عالم یہ تھا کہ 14 سال 1 لاکھ دروس کی پوری رات میں 14 سال مسلسل اس وقت حکم نہیں تھا جیسے کہ ابھی آج سال سے سرکار اپنی اجازت نہیں دی ورنہ زیادہ صاحب نے کئی دفعہ سرکار کو بدن میں آپ تشریف لے آیا کرتے اور پھر جو منہ سے نکل آتا تھا وہ پورا ہو جاتا. ایک 5 اگر آپ کی بات میں آئی رجسٹ میں آج کیا بیٹا کہاں جاتا ہے اچھا دیا بیٹا دیا بیٹا مجھے فرماتی ہے کہ اداس کرنے لگے کپڑے ٹھیک ہے کپڑوں کی فکر کپڑوں کی کپڑے ضد کر کے انسان چلے میں سامنے ہوں اور آپ راہی تھی آپ ایک دفعہ انہیں سے آپ مانتی ہے کہ میں اسٹیشن پہ اتری ہوں وہاں لوگ جوڑ کر جوڑ آئے ہوئے تھے اور ایک شخص تھا اس کے کوئی کہاں سے بڑے ہوتے تھے سچا نہیں کہ سب کے لوگ کپڑے بنا کے سیکھے لیتے ہیں ہم سب کو ایک دوسرے کی میں کوئی اوپر سے آپ میرے لیے بات کریں
حسب حکم پروگرام شروع ہوا چاہتا ہے. جو دوست احباب ادھر ادھر تشریف فرما ہیں، التماس ہے کہ محفل پاک میں تشریف لے آئیں. حسب حکم تلاوت کلام پاک کے لیے گزارش کرتا ہوں زینت القرآن استاد القرآن قاری عبد الوحید صاحب سے کہ تلاوت کلام پاک سے محفل پاک کا آغاز فرمائیں. تمام حضرات جلد از جلد فیض و برکات حاصل کرنے کے لیے محفل پاک میں تشریف لے آئیں اور تلاوت کلام پاک سنیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين الحياة
أنفسكم ولكم فيها تدعون نزلا من غفور رحيم آمنت بالله صدق الله العظيم تمام حضرات محبت کے ساتھ ذوق کے ساتھ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود اسلام کا نعرہ پیش کیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد جت میرے نبی بادرائے جت میرے نبی بادرائے اترندا صدا سویرائے اترندا صدا سویرائے سرکار قبر وچ آکھیں گے سرکار قبر وچ آکھیں گے انہوں چھڑ دے تاں میرا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد در در تے گدائیاں کیتیاں نے در در تے گدائیاں کیتیاں نے اسی ہور کمائیاں کیتیاں نے اسی ہور کمائیاں کیتیاں نے ایک سوڑیا تیرا نا سوڑا ایک سوڑیا تیرا نا سوڑا اسی دم دم نال پکا چھڑیا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد کوئے نبی سے آنا سکے ہم راحت ہی کچھ ایسی تھی کوئے نبی سے آنا سکے ہم راحت ہی کچھ ایسی تھی یاد رہے نا جنت ہم کو جنت ہی کچھ ایسی تھی یاد رہے نا جنت ہم کو جنت ہی کچھ ایسی تھی تکتے رہے
جب پوچھا تو کہنے لگے وہ صورت ہی کچھ ایسی تھی جب پوچھا تو کہنے لگے وہ صورت ہی کچھ ایسی تھی بولو بزرگوں سے خاص کر التماس ہے کہ آپ کو اللہ نے بزرگی عطا فرمائی ہے آگے تشریف لے ہیں صرف ایک دو شعر حضور غوث پاک کی بارگاہ میں عرض کر کے اجازت چاہتا ہوں سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا میرا خالقہ سفر دو میرا خالقہ سفر دو میں فقیر ہوں تمہارا سرکار غوث اعظم جھولی کو میری بھر دو جھولی کو میری بھر دو ورنہ کہے گی دنیا غوث الورا کا منگتا غوث الورا کا منگتا پھرتا ہے مارا مارا سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا آپ بھی میرے ساتھ لگے جھولیاں کو سب کی بھر دو
झोलियों को सबकी भर दे, वरना कहेगी दुनिया वैसल वरा का मंगीता, वैसल वरा का मंगीता, फिरता है नारा नारा, सरकार गौस आज़म नज़रे करम खुदारा, मौला अली का सदका, गंजे शकर का सदका, हजूर बाबा बदरुद्दीन का सदका, हजूर बाबा ताजुद्दीन का सदका, मेरी लाज रख लो या मीरा, मैं फकीर हूँ तुम्हारा, सरकार गौस आज़म नज़रे करम खुदारा, ये अताए दस्तगीरी कोई मेरे दिल से पूछे, ये अताए दस्तगीरी कोई मेरे दिल से पूछे, वही आ गए मददी को, मैंने जहाँ पुकारा, सरकार गौस आज़म नज़रे करम खुदारा। हस्बे हुक्म बिला ताक़ीद हज़रत अल्लामा वाज़ खुशहाल मुकर्रर ज़ीशान हज़रत अल्लामा क़ारी मोहम्मद याकूब फरीदी साहब, उनसे इल्तिमास है कि खिताब से नवाज़ें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा, वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा, अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, फ़स्अलू अहलज़ ज़िक्रि इन कुंतुम ला तअलमून, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम, इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल मजदुहुल अज़ीम की हम्दो सना, हुज़ूर नबी मुहतरम शफ़ी मुअज़्ज़म रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिही व बारका वसल्लम की ज़ात वाला सिफ़ात पर हदिया दुरूद व सलाम के बाद दुआ है, अल्लाह करीम हम सब की हाज़िरी को कबूल फरमाए, हमारी इस महफ़िल उर्स को हम सब के लिए क़यामत के दिन बख्शिश का ज़रिया बनाए। आज हम सब खुश नसीब हैं कि हम एक वली कामिल के उर्स पाक की तकरीम में शामिल हैं। उर्स पाक साल के बाद औलियाए कामिलीन का सिर्फ आज हम नहीं मना रहे, बल्कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर मुबारक से लेकर इस वक्त तक जमी उम्मत के अफराद ने सालेहीन के दिन को मनाया और मनाकर उम्मत मुसलमा के लिए अजीम एक सुन्नत और नबी पाक अलैहिस्सलाम का तरीक़ा जो है यही है। और सरकार की औलाद पाक सरकार के सहाबा इकराम अलैहिम रिज़वान भी जन्नतुल बक़ी में और उहद के मकाम पर
ہفتہ کے بعد جایا کرتے تھے اور سال کے بعد جمع ہوا کرتے تھے۔ اس لحاظ سے بھی عرس پاک کی تقریب باعث سعادت اور باعث برکت ہوتی ہے۔ اور ابتدائی طور پر ضمناً جو میں حاضر ہوا کرتا ہوں جہاں بھی عرس پاک ہو، آپ کو بھی عرض کیے دیتا ہوں، آپ بھی اسی طریقہ سے نیت فرما لیں۔ عرس پاک کی تقریب ایک شادی کی تقریب ہوتی ہے، اور شادی کی تقریب ایک دو افراد پر تو مشتمل ہوتی نہیں ہے۔ شادی کی تقریب میں جتنے پیارے ہوتے ہیں تمام پیاروں کو بلایا جاتا ہے، تمام پیاروں کو دعوت نامے دیے جاتے ہیں، اور یہ کیسا دن ہے کہ لوگ اپنے وفات شدوں کے بعد، اپنے بچھڑنے والوں کے بعد ان کا غم مناتے ہیں۔ تو یہ آل اللہ کا عرس کیوں منایا جاتا ہے؟ آل اللہ کا عرس حدیث پاک سے ثابت ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی حدیث ہے، جس وقت کوئی بندہ مسلمان فوت ہوتا ہے اسے قبرستان میں دفن کر دیا جاتا ہے۔ جب قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو اس وقت ایک جو ہے نکیرین آتے ہیں اور آ کر سوال کرتے ہیں، مر ربو کا آنے والے کس کو مانتا تھا؟ ایک الہ کو ماننے والا ہے یا مشرک قوم سے تعلق رکھنے والا ہے؟ تو مسلمان جو ہے وہ کہہ دیتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ اب جب اللہ کو مان لیا تو کتابوں پر بھی ایمان ہو گیا، جب اللہ کو مان لیا تو رسولوں پر بھی ایمان ہو گیا، جب اللہ کی ذات و صفات پر یقین کامل ہو گیا تو پیچھے تو کچھ نہ باقی رہ گیا۔ اب تو چاہیے یہ تھا کہ اجازت نامہ مل جاتا کہ اے بندہ خدا، تجھ سے بڑا کوئی مومن نہیں ہے، سند مل جاتی کہ تجھ سے بڑا ایمان کسی کا نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نکیرین آگے سوال کرو، ماں دینوں کا کس مذہب پر، کس دین سے تعلق رکھتے تھے؟ مجوسیوں سے تعلق رکھتے تھے، عیسائیت سے تعلق رکھتے تھے، یہودیت سے تعلق رکھتے تھے یا اسلام سے تعلق رکھتے تھے؟ تو مسلمان جواب دیتا ہے رب کہ دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ اب دو ہی چیزیں ہیں دنیا میں، اللہ پر ایمان لانا اور دین پر قائم رہنا۔ اس بندے نے اس کا جواب دے دیا۔ پہلا سوال یہ ہے، اولیاء کاملین کی محفل میں کھڑا ہوں اور عرض کیے دیتا ہوں، پہلا سوال یہ تھا کہ مشرک اور مسلم کے درمیان فرق ہو جائے، اللہ کو ماننے والے اور انکار کرنے والے کے درمیان فرق ہو جائے۔ جو اللہ کو ماننے والا ہے وہ ربی اللہ کہے گا، اور جو اللہ پر یقین رکھنے والا نہیں ہے وہ ہاں ہاں لا ادری کہتا ہوا نظر آئے گا۔ اور دوسرا سوال یہ تھا کہ ادیان کے اندر فرق کیا جائے کہ دین اسلام پر کون قائم ہے اور دین اسلام سے کون تعلق نہیں رکھتا۔ اور تیسرا سوال ایک ہی ہے، اور وہ فقط عاشق رسول اور پکے مومن کے لیے ہے، کامل ایماندار کے لیے ہے، کامل مومن کے لیے ہے کہ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اے قبر میں آنے والے ذرا یہ تو بتا، یہ بھی نہیں کہا جا رہا کہ اب بتا یہ کون ہے، کہا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، ماضی استمراری ہے کہ دنیا کے اندر میرے مصطفیٰ کے متعلق تیرا عقیدہ کیا تھا، میرے مصطفیٰ کے متعلق سوچتا کیا تھا۔ آئیے ہمارا عرس عام لوگوں کا اس لیے نہیں منایا جاتا کہ ہم اس مقام اور درجے پر نہیں پہنچتے جس درجے پر بابا بدر الدین اور تاج الدین جا کر پہنچے ہیں۔ جب ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل کی بات آئی ہے تو پھر کیا ہوا؟ بدر الدین، شیخ بدر الدین نے میرے مصطفیٰ کے قدموں کو بوسہ دیا ہوگا اور عرض کیا ہوگا آقا میں لیٹا ہوا ہوں، میرے ذرا سینے پر تو قدمان مبارک رکھ دو، آقا میں لیٹا ہوا ہوں ذرا میرے ماتھے پر تو اپنے قدمان مبارک رکھ دو، آقا میں لیٹا ہوا ہوں ذرا میرے لبوں پر اپنے قدمان مبارک رکھ دو۔ جب میرے مصطفیٰ نے سینہ بدر الدین پہ قدم مبارک رکھا ہوگا، جب میرے مصطفیٰ نے چہرہ بدر الدین پر قدم رکھا ہوگا تو پھر حکم ہوا ہوگا کہ نم کنومت العروس، اے بدر الدین اس طرح سو جا جس طرح پہلی رات کی دلہن سوتی ہے۔ دلہن سوتی نہیں، وہ انتظار کرتی ہے اور جلوہ یار کرتی ہے۔ اے بدر الدین کسی کا یار اس کا دولہا ہے، تیرا یار آمنہ کا لال ہے۔ اے بدر الدین اس لیے یہ عرس منایا جاتا ہے کنومت العروس۔ تو جب وہ دن آتا ہے تو بابا اسحاق قادری صاحب اور ان کے باقی جو ہے اس سلسلہ سے تعلق رکھنے والے مبارکباد کے لیے ایک تقریب منعقد کرتے ہیں کہ ہم جس طرح آپ کے وصال کے دن آپ کو دادا علی حجویری مبارک دیتے ہیں،
پاک کی تقریب ہے، اس میں شامل ہونے کے لیے یہ نیت کیا کرے کہ یہاں جس طرح ایک ظاہری اجتماع ہوتا ہے اسی طرح ایک باطنی اجتماع ہوتا ہے. جس طرح ہم ظاہری سلسلہ سے تعلق رکھنے والے احباب جمع ہوتے ہیں، اسی طرح باطنی تعلق نسبت رکھنے والے کاملین جمع ہوتے ہیں. جس طرح ہم ایک ظاہری خوشی میں جو ہے ایک تقریب منعقد کرتے ہیں، آج مزار پاک کے اندر بھی ایک تقریب منعقد ہو رہی ہے اور مختلف حال آ رہے ہیں، مختلف سیرے آ رہے ہیں. یہ دنیا کے دھاگوں کے سیرے نہیں ہے، کہیں سے درود پاک کا سیرا آتا ہے، کہیں سے قرآن پاک کی تلاوت کا سیرا آتا ہے، کہیں سے جو ہے دعاؤں اور وظائف کے سیرے آتے ہیں. جب مقربین کی بارگاہ میں یہ وظائف اور درود پہنچتے ہیں تو ان کے درجات بلند ہوتے ہیں، تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کرتے ہیں مولا جو ہمارے لیے کر رہے ہیں آج تو ان پر رحم فرما دے. یہ دور سے بات کی بنیادی بات میں نے عرض کر دی اور قرآن مقدس کی آیت مقدسہ پڑھی تھی. اللہ فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. جب تمہیں کسی بات کا علم نہ ہو، کسی سوال کا علم نہ ہو، اہل الذکر، اہل ذکر کے پاس جایا کرو. اے اللہ کریم یہاں اہل علم کا لفظ نہیں فرمایا، اہل ذکر کا لفظ فرمایا ہے. سمجھ لیجئے اہل علم سے کچھ باتیں پوشیدہ بھی ہو سکتی ہے، اہل ذکر سے نہ ظاہر پوشیدہ ہوا کرتا ہے نہ باطن پوشیدہ ہوا کرتا ہے. اہل ذکر کا یہ مقام ہے کہ حضرت ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ تعالی علیہ موجود ہیں. ایک مرید حاضر ہوتا ہے، عرض کرتا ہے یا حضور اجازت دیجئے میں عراق جانا چاہتا ہوں. کس مقصد کے لیے؟ کہا نبی پاک کی حدیث پڑھنا چاہتا ہوں، نبی پاک علیہ السلام کا علم پڑھنا چاہتا ہوں، حضور کے دین کو سیکھنا چاہتا ہوں. فرمایا اچھا ٹھہر جاؤ. دوسری مرتبہ غلام نے عرض کیا، فرمایا ٹھہر جاؤ. تیسری مرتبہ صاحبزادہ صاحب جب عرض کیا تو پیر صاحب نے فرمایا جاؤ حدیث کی کتاب لے کر آؤ. پیر کامل نے فرمایا جاؤ حدیث کی کتاب اٹھا کے لاؤ. جب حدیث کی کتاب لائی گئی تو فرمایا پڑھو حدیث، ہم تشریح کریں گے، ہم تمہیں اس حدیث کو سمجھائیں گے. ایک حدیث پاک پڑھی تو جناب ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ نے اپنے سر کو اس بات کے اندر کھلا دیا کہ ہاں یہ حدیث پاک صحیح ہے. دوسری حدیث پاک پڑھی، آدھی پڑھی، آپ اس بات کے اندر سر ہلاتے رہے. جب آخری سایہ آپ نے انکار کر دیا. جب تیسری حدیث پاک پڑھی تو فرمایا پہلی پوری صحیح تھی، دوسری آدھی صحیح ہے اور آدھی صحیح نہیں ہے، تیسری پوری حدیث صحیح نہیں ہے. غلام نے عرض کیا حضور کس قاعدے کے مطابق آپ ارشاد فرما رہے ہیں؟ فرمایا میں قاعدوں کو نہیں جانتا، جب تم حدیث پڑھ رہے تھے تو میرے مصطفیٰ خوش ہو رہے تھے، میرے مصطفیٰ خوش ہو رہے تھے. یہ اہل ذکر صاحب حال ہوا کرتے ہیں، یہ صاحب قال نہیں ہوا کرتے. جب بھی یہ کوئی بات کرتے ہیں تو دربار مصطفیٰ میں دیکھ رہے ہوتے ہیں. کہا جب تم نے پہلی حدیث پڑھی میں نے دیکھا کہ چہرہ مصطفیٰ پر جو ہے خوشی کے آثار ہیں، میں سمجھ گیا کہ یہ حدیث صحیح ہے. تو نے دوسری حدیث پاک پڑھی، آدھی تک میرے آقا کا چہرہ خوش رہا، آدھی کے بعد میرے آقا کا چہرہ تبدیل ہو گیا. میں نے سمجھ لیا کہ یہ دوسری آدھی حدیث صحیح ہے اور آدھی صحیح نہیں ہے. اور تیسری پڑھی تو میرے آقا کا چہرہ تبدیل ہوتے دیکھا ہے، تو میں نے سمجھ لیا ہے کہ یہ حدیث میرے آقا کا فرمان نہیں ہے. دوستان محترم اسی لیے میرا رب فرما رہا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ. اے لوگوں یہ اہل ذکر لوگ جو ہے جو اپنی گردنوں کو جھکا کر دل پر خیال کر کے اللہ کی ضربیں لگانے والے ہیں، اللہ کی ضربیں لگانے والے لوگ ہیں، اہل ذکر ہے. جب یہ مراقبے کے اندر اس مقام پر پہنچتے ہیں پھر انہیں اپنی خبر نہیں ہوتی، پھر انہیں اپنا پتہ نہیں ہوتا، پھر انہیں اپنے مقام کا علم نہیں ہوتا. تو یہاں تلک اللہ کی بات آ جاتی ہے. حضرت بایزید بستامی جب ذکر میں مشغول ہو جاتے تو فرماتے سبحانی ما اعظم شانی. لوگوں پاک ہے میری ذات، بڑی عزت والی ہے میری ذات، بڑی عظمت والی ہے ذات. لوگ حاضر خدمت ہو گئے، کہنے لگے حضور ظاہر کے مطابق آپ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا میں ظاہر پر فتویٰ دیتا ہوں، آج کے بعد اگر ایسی بات ہو. دوستان محترم حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میرا فتویٰ بھی ظاہر پر ہے
باطنی سکون چاہیے پھر بھی اہل ذکر کے پاس آؤ، اگر ظاہری مسئلہ چاہیے پھر بھی صاحب ذکر کے پاس آؤ، اہل ذکر کے پاس۔ میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، میں صاحب علم نہیں، یہاں صرف دعا لینے کے لیے حاضر ہوتا ہوں۔ ظاہری طور پر حضور بابا تاج الدین کسی مدرسے کے فارغ شدہ نہیں تھے، کسی مدرسے کے اندر داخلہ نہیں لیا تھا، اور آپ کی زندگی میں یہ بات واضح نظر آتی ہے کہ اگر مرید کراچی سے چلا ہے تو ارشاد فرما دیتے فلاں غلام آ رہا ہے، انتظار کرو، ان کے آنے کا انتظام کرو۔ اور اگر کبھی اس حال میں گئے کہ صاحبزادہ اسحاق صاحب آپ کو دبانے لگے اور زبان سے چپکے چپکے دل میں درود پڑھنے لگے، سبحان اللہ، ذمہ داری سے ان کی موجودگی میں عرض کر رہا ہوں، دبا رہے ہیں، زبان سے بھی نہیں کر رہے، دل ہی دل کے اندر جب درود پاک پڑھنا شروع کیا تو بابا جی فرماتے ہیں اسحاق بیٹا ایک ہی کام کرو، اسحاق بیٹا ایک ہی کام کرو۔ بابا جی کیا کہا؟ ادھر نبی پاک پر درود پڑھ رہے ہو اور ادھر پیچھے بیٹھ کر دبا رہے ہو، حضور کی بارگاہ میں جو ہے درود پاک پڑھ رہے ہو، جاؤ تم میرے آقا پر درود پڑھو یا پھر یہ کام کر لو۔ تو اسی لیے قرآن نے تو 1400 سال پہلے فرما دیا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، یہ اہل ذکر ہے۔ ہاں ہاں، یہ ظاہری علماء سے یا ظاہری مدارس سے نہیں پڑھا کرتے، اگر ان کا مدرسہ ہے تو صفہ والا مدرسہ ہے، ان کی درسگاہ ہے تو مدینہ پاک ہے، اگر ان کی کلاس ہے تو آمینہ کے لال کی بارگاہ ہے۔ ہاں ہاں، میرے آقا انہیں وہ علم پڑھا دیا کرتے ہیں جو کسی صاحب حال کو پتہ بھی نہیں ہوتا، اور صاحب اس دنیا کے اندر رہنے والے کو علم نہیں ہوتا، تو یہ لوگ دیکھ کر علم پر بھی فوقیت لے جاتے ہیں۔ اور یہ ضروری ہے کہ جہاں علم ہو، ضروری نہیں ہے کہ وہاں عشق بھی آ جائے۔ صاحبزادہ نجم صاحب آپ کے ہاتھ پکڑ کر قدم پکڑ کر عرض کر رہا اور ذمہ داری سے اس پر اسی صدی کی ایک دلیل عرض کروں گا، یہ ضروری نہیں ہے جہاں علم ہو وہاں عشق بھی آ جائے، اور یہ سمجھ لیں جہاں عشق آ جاتا ہے وہاں علم باقی بن جایا کرتا ہے۔ عشق رسالت مآب کا عظیم غازی غازی علم الدین شہید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ان پڑھ ہیں، آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو جیل کے اندر بند کر دیا گیا۔ جب جیل کے اندر بند کر دیا گیا تو آپ کی ملاقات کے لیے دنیا اسلام کے عظیم شیخ الاسلام حضرت خواجہ حافظ قمر الدین سیالوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ملاقات کے لیے تشریف لے جاتے ہیں، اور آپ حافظ قرآن پہ سورہ یوسف پڑھنا شروع کر دی، جہاں مشابہ آتا حضرت غازی علم الدین لقمہ دے دیا کرتے، غازی علم الدین لقمہ دے دیا کرتے۔ قاری عبدالبہی صاحب کسی نے سوال کیا کہ حضرت کس مدرسے کے حافظ ہو؟ کہا میں تو نورانی قاعدہ بھی نہیں پڑھا ہوا، تم حفظ کی بات کرتے ہو۔ تو خواجہ صاحب نے پوچھا، خواجہ قمر الدین سیالوی نے کہا بیٹا پڑھے ہوئے نہیں تو یہ قرآن کا علم کہاں سے آگے ہے؟ کہا جن پر جان قربان کی ہے اس آقا نے علم بھی عطا کر دیا ہے۔ اور پھر یہ ایک وقت آ گیا کہ رات کا وقت ہے اور کیا دیکھتے ہیں کہ جناب والا آپ کے کمرہ کے اندر روشنی موجود ہے، آپ کے کمرہ میں روشنی موجود ہے۔ جب ملازم آتا آتا قریب آیا تو اندھیرا ہو گیا، دروازہ کھولا تو کمرہ خالی، سبحان اللہ، نہ روشنی نہ اندھیرا، نہ حضرت غازی علم الدین شہید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا موجود ہے۔ ابھی چند لمحے گزرے، آپ اپنے کمرے میں موجود ہیں، وہ مسلمان تھا، آ کر آپ کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہتا ہے اے غازی علم الدین تمہیں اسی نبی کا واسطہ ہے جن کی خاطر تم نے یہ سارے کام کیے ہیں، بتاؤ تمہارے کمرے میں روشنی کیا تھی؟ کہا وہ روشنی بلب اور ٹیوب کی نہیں تھی، وہ روشنی میرے آقا کے چہرے مبارک کی تھی، سراج المنیرہ کی روشنی تھی۔ اور کہا تم غائب ہو گئے تھے، میں نے عرض کیا تھا آقا مدینے کی حاضری کے بغیر جا رہا ہوں، تو آقا نے کرم کر کے مجھے مدینہ بھی دکھا دیا۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن
کنتم لا تعلمون۔ دوستان محترم، یہ تو باتیں میں نے اوپر والی سطح کی ہیں، آج میں نے اپنے سبقاً بھی آپ سے عرض کرنا ہے، ہم نے ان مشائخ سے کچھ حاصل بھی کرنا ہے۔ فقط یہ نہیں کہ کرامات تو بڑی عظمت کی بات ہے، اگر ہم خالی ہاتھ رہے، لینے کے لیے پہلا سبب ضروری ہے۔ جس طرح ہمارا جسم بیمار ہو جائے، اس کا علاج نہ کریں تو ہلاک ہو جاتا ہے، اور جب یہ دل بیمار ہو جاتا ہے، اس کے معالج کے پاس نہ لے جایا جائے تو یہ دل مردہ ہو جاتا ہے، پھر یہ نماز کی طرف راغب نہیں ہوتا، درود و سلام کی طرف راغب نہیں ہوتا۔ جس طرح اس ظاہری جسم کے معالج ہیں، اس باطنی جسم کے معالج یہ اللہ لوگ ہیں، یہ اللہ کے ولی لوگ ہیں، اور انہوں نے سبق دیا ہے۔ حضرت شیخ بدر الدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ریون شریف میں موجود ہیں، اور اس شریف کی تقریب ہو رہی ہے۔ ایک پیر بھائی کو حکم ملا قصائی کو بلا کے لا۔ پیر صاحب کے اس ساتھی کے ساتھ شیخ صاحب بھی تشریف لے گئے۔ پیچھے سے مرد کامل نے نگاہ ولایت تقسیم کرنے کے لیے پرچہ رکھ دیا، فیض عطا فرمانے کے لیے، میرے مصطفیٰ کے سینے کا فیض دینے کے لیے ایک پرچہ بنا لیا، امتحان لینے کے لیے ایک طریقہ کار بنا لیا۔ اور وہ کیا پوچھا، بھائی وہ بدر الدین کہاں ہے؟ حضور وہ ان کے ساتھ چلا گئے ہیں۔ کہا جاؤ انہیں بلا کے لاؤ۔ جب شیخ صاحب تشریف فرما ہو گئے، آج کہتے ہیں کہ حضور ہم نہیں بھیجا تھا، دیر ہو گئی تو کیا ہو گیا؟ شیخ بدر الدین ہمیں پرچہ حل کرنے کا طریقہ ارشاد فرما رہے ہیں، جواب دینے کا طریقہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر اپنے شیخ کامل سے کچھ لینا ہو تو اس طریقہ کو اختیار کر لو۔ پوچھا بھائی کہاں گئے تھے؟ چھپ گئے تھے دوست کے، سامنے نہیں ہوئے، چھپ کر بیٹھ گئے۔ جب چھپ کر بیٹھے تو پھر جب سامنے لایا گیا، کہا حضور غلطی ہو گئی۔ حضور فرمایا بھائی تم خود کام کہتے نہیں، حضور غلطی ہو گئی ہے۔ فرمایا اچھا غلطی نہیں ہوئی، پرچہ ہی حل ہو گیا ہے۔ تو سبق دیتے ہیں یہ اللہ کہ لوگوں، اگر تم اپنے پیر سے فیض لینا چاہتے ہو تو جتنا ادب کرو گے اتنا حاصل ہوگا۔ یہ تو ان کی بات، جب کسی آستانے سے تمہیں صاحبزادہ صاحب سبق ملے تو لے لینا چاہیے۔ آج چند روپے ہم مسجد پر دربار پر مجھ جیسا کم ذیل خرچ کر دے تو کہتے ہیں ہم نے پیر خانے کی اتنی خدمت کر دی ہے، ہم نے استاد خانہ کی اتنی خدمت کر دی ہے۔ باغ پر 10 روپے خرچ کرنے کے بعد کہتے ہیں ہم نے اپنے بابا پر اتنا خرچ کر دیا ہے۔ لیکن جو لیتے ہیں وہ تن من دھن قربان کر کے لیتے ہیں۔ میں کتاب کے اندر پڑھ رہا تھا، دنیا اسلام میں جسے میرے نبی نے بھی لفظ شعر ارشاد فرمایا ہے، حضرت میاں شیر محمد شرپوری رحمت اللہ تعالیٰ، آپ کی باری تھی شیخ کامل کی خدمت کے لیے، آپ بیٹھے تھے۔ شیخ کامل نے کہا کوئی ہے تو میرے لیے چائے لے کر آئے۔ چائے گرم کی، گرم کرنے کے بعد رکھ دی۔ کیا ہوا؟ پیر صاحب پھر وظائف میں شامل ہیں۔ کچھ دیر کے بعد جب فرمایا تو لکڑی موجود نہ تھی، کیا کیا؟ اپنی دستار اتاری، اتارنے کے بعد اسے آگ لگائی، آگ لگانے کے بعد پیر کے لیے چائے گرم کر دی، پھر بیٹھ گئے۔ پھر ارشاد ہوا کوئی ہے، کرتا اتارا، اتارنے کے بعد چائے گرم کی، پھر پیر صاحب وظائف میں ہیں، سب پڑی تھی، صدر کو ڈھانپا صاحبزادہ نجم صاحب، اور اپنی چادر سے کیا کیا کہ جناب والا چائے جب گرم کر دی تو پھر چائے پیش کی گئی۔ کہا کس نے گرم کی ہے؟ کہا حضور شیر محمد نے کی ہے، حضور شیر محمد نے کی ہے۔ کہا اسے بلا کے تو لاؤ۔ غلام نے عرض کیا حضور وہ آنے کے قابل نہیں ہے، وہ آنے کے قابل نہیں ہے۔ کہا کیسے؟ کہا انہوں نے تو اپنے کپڑے جلا کر آپ کے لیے چائے جو ہے وہ گرم کر دی ہے۔ وہیں بیٹھے شیخ کامل چلتے ہوئے تشریف لاتے ہیں اور لا کر فرماتے کیا ہے کہ شیر محمد میں دیکھ رہا ہوں
دنیا میاں کہہ رہی ہے۔ آج جو دنیا میں آج حضور تاج الدین کو تاج الدین کہا جا رہا ہے، کتاب کے اندر پڑھے انوار جیلا کے اندر تو تمہیں سبق ملے گا۔ جب شیخ بدر الدین نے کہا میاں تاج الدین مرید ہونا چاہتے ہو تو ہمارے شیخ آ رہے ہیں، 3 بجے بہاڑی اسٹیشن پر آ جائیں۔ حضور بابا جی بھی اسٹیشن پر جلوہ گر ہو گئے۔ تو یہ صاحب ذکر اور صاحب نظر لوگ ظاہر کو نہیں دیکھا کرتے، دل کی حالت کو دیکھ کر پہچان جاتے ہیں۔ دیکھ کر میرا وجدان کہتا ہے یہ لفظ میرے اپنے ہیں۔ پیر کامل نے کہا ہوگا بڑے شہباز کو خیر کر رکھا ہے۔ شیخ بدر الدین شہباز کامل کو، پرواز کرنے والے شہباز کو اپنے قدموں کا قیدی بنا رکھا ہے۔ بس کیا ہوا جب آ گئے، کہا حضور مرید ہونا چاہتا ہوں۔ شیخ بدر الدین کہتے ہیں کہ آپ ان کی ہو جائے۔ شیخ بھی نہیں کر سکتے تھے، فیض تو انہیں بھی مل چکا تھا، لیکن ادب بتا رہے ہیں لوگوں، اگر ادب کرتے رہو گے تو ان کا فیض بھی مل جائے گا اور اپنے پیر کا حصہ بھی تمہیں مل جائے گا۔ جب آ گئے شیخ صاحب فرماتے تیاری فرما کر آپ جانے لگے تو عطا جیلانی نے ارشاد فرمایا کہ شیخ آج نہیں جاؤ گے، پہلے تاج الدین کو مرید کرو گے، آج نہیں جاؤ گے۔ اور پھر یہ میں نے کتاب میں پڑھا ہے کہ تمہیں اور کیا چاہیے، تمہیں تاج تو مل ہی گیا ہے۔ اے بدر الدین تمہیں تاج مل گیا ہے۔ یہ ظاہری تاج کی بات نہیں تھی، ولایت کے تاج کی بات تھی کہ شیخ بدر الدین جب تم بہاڑی کے قبرستان میں، عیدگاہ کے قبرستان میں تشریف فرما ہوگے اور پھر دنیا دیکھ لے گی کہ اولیاء کاملین کا وجود اگر ان کی وفات کے بعد بھی نکالا جائے تو اللہ تعالیٰ ان کے کفن کی بھی حفاظت کرتا ہے، ان کے وجود کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ اور شیخ بدر الدین کے مثال پر مجھے قطب الوقت اور اس علاقہ کے صاحب ڈیوٹی بزرگ موجود جنہیں دنیا الحاج محمد شریف نقشبندی رحمت اللہ علیہ لوگوں جانے کے بعد پتہ چلتا ہے اس علاقہ کے صاحب ڈیوٹی حاجی صاحب تھے، صاحب حاضر۔ آپ باطن کے لوگوں سے پوچھئے، آپ نے جنازے کے اندر آنسو بہا کر ارشاد فرمایا تھا کہ لوگوں آج بہاڑی یتیم ہو گیا۔ کیا بہاڑی میں کوئی اور نظر نہیں آتا تھا؟ تو اس لیے فرما رہے تھے کہ لوگوں جو باطنی طور پر لوگوں پر سرداری کیا کرتا تھا، لوگوں کے دکھ آتے تھے دعا کر کے ٹال دیا کرتا تھا، لوگوں پر جب اللہ کی طرف سے عذاب آتا تھا تو جن کے چہرے کے وسیلہ سے ہٹ جایا کرتا تھا، وہ آج ایک جو ہے اس دنیا سے عالم برزخ میں روشنی کرنے کے لیے بدر الدین جا رہا ہے۔ اور پھر بدر الدین نے تمہیں نشانی عطا فرمائی جنہیں تاج الاولیاء حضور بابا تاج الدین کہتے ہیں۔ اور حضور بابا جی کی میں اپنی من کی اپنی کرامات جو میرے متعلق ہے اور علاقے کے لوگوں کے متعلق ہے، ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ جناب والا ہمارے ایک دوست تھے جنہیں کوئی امامت پہ رکھنے کے لیے تیار نہیں تھا، وہ آج بھی ٹھیکی کی ایک مرکزی جامع مسجد میں موجود ہے۔ 8 دن تک ہم چلتے رہے، تو اس کے بعد میرا ایک ذاتی معمول ہے، جب میرا کوئی کام نہیں آتا تو میں یہاں آ جاتا ہوں، جاتے ہی کام ہو جاتا ہے۔ میں نے اس دوست کو عرض کیا کہ چلتے ہیں، چل کر دربار شریف پر حاضری دیتے ہیں۔ بابا جی آرام فرما رہے تھے، یہاں ہم نے حاضری دی اور پھر ہم جب ٹھیک ہی پہنچے تو پھر بات یہ تھی کہ بغیر انٹرویو کے انہیں جو ہے منتخب کر دیا گیا۔ تو یہی وہ صاحب باطن لوگ ہیں جو اپنا مقام بتایا کرتے ہیں اور دنیا کو سبق دیا کرتے ہیں۔ یہاں ہم اس لیے آتے ہیں، ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لوگوں جہاں اللہ کے ولیوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو سمجھ لے جہاں ولی کا ذکر ہو وہ نزول رحمت کا سبب ہے، جہاں ولی کا وجود موجود ہو، جہاں ولی کا پھر ایک ولی نہیں، ایک طرف بدر الدین ہو تو دوسری طرف بابا تاج الدین ہو، اور پھر کیا
فرید الدین سے تاج الدین تک پہنچنا چاہتا ہوں۔ چلہ محفوظ میں مسجد پاک میں بیٹھے ہیں، حضور ہند الولی خواجہ معین الدین اجمیری تشریف لائے۔ فرمایا قطب اپنا ذرا شہباز کو دکھاؤ۔ کہا حضور وہ موجود ہیں، اپنا شہباز کو دکھاؤ۔ آئے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی حضور بابا فرید پاک کے سامنے کھڑے ہیں۔ فرمایا بیٹا فرید، جی آقا۔ فرمایا اس طرح کرو کہ تم ذرا دادا پیر آیا ہے ان کی قدم بوسی کرو۔ در در پہ ایک در کے ہونے کے بعد دوسرے در پہ جانے والوں سبق عرض کر رہا ہوں، ایک ہی کے ہو جاؤ کامیاب ہو جاؤ، ایک ہی کے ہو جاؤ۔ کیا ہوا؟ آپ نے اپنے پیر کے قدم چومے۔ جب قدم چوم لیے کہا بیٹا میں نے کہا ہے کہ معین الدین کے قدم چومو۔ دوسری تیسری مرتبہ جب وجد کی عالم نے کہا، آج باندھ کر عرض کرتے ہیں حضور دل ایک تھا جو آپ کو دے دیا، دل تو ایک ہی تھا جو آپ کو دے دیا ہے۔ حضور میں اپنے دادا مرشد کو کیا دوں، میرے پاس تو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ تو یہی وہ دل ہے جو پیر کامل کو جب دیا جاتا ہے تو معین الدین اجمیری نے اٹھایا اور سینے سے لگا کر فرمایا قطب الدین یہ تمہارا فیض نہیں، آج سے معین الدین کا فیض بھی فرید میں موجود ہے۔ تو شیخ بدر الدین نے اپنے قدموں میں رکھ کر ہمیں سبق دیا کہ لوگوں قدموں کو چومنا چاہتے ہو تو پہلے تاج الدین کے ذریعے سے ہو کر میری دربار میں آ جایا کرو۔ جب تم ان کا وسیلہ لے کر آؤ گے تو دنیا میں بھی ان کی بات نہیں ٹالا کرتا تھا، تو اب عالم برزخ میں کیسے ٹال سکتا ہوں؟ اور انہی کی ایک کرامت کر کے حضور بابا تاج الدین نے عمرہ پر تشریف لے جانا تھا۔ صاحبزادہ صاحب جو ہے تصدیق فرمائیں گے، ان کے قافلہ کے اندر سید لال شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بھی موجود تھے۔ جب یہ معاملہ ہو گیا، ٹکٹ اوکے نہیں ہو رہی، کنفرم نہیں ہو رہی، تو یہ سارے لوگ اکٹھے ہو کر حضور بابا تاج الدین کو عرض کرتے حضور آپ فرمایا کرتے تھے کہ ایک ہمارا رابطہ ہے بزرگوں کا، دربار غوثیت۔ کس دربار میں؟ دربار غوثیت۔ ظاہری طور پر فرمایا بھائی یہ ہمارے اندر کمی ہے، آقا کی نظر کرم اسی طرح ہے۔ آج بھی کمی ہمارے اندر ہے، ان کی نظر عنایت آج بھی موجود ہے۔ کیا ہوا؟ اندر الگ تشریف لے گئے۔ فرمایا کہ بس کراچی کے قطب حضرت عبداللہ شاہ غازی کی ڈیوٹی لگ گئی ہے، انہوں نے مدینے کی حاضری کل کنفرم کر دی، مدینے کی حاضری کل کنفرم کر دی ہے۔ ہوا کیا؟ جب مدینہ شریف کی حاضری اگلے دن ہی رات کا ہو گیا، ایجنٹ نے کہہ دیا کہ حضور آپ کی ٹکٹ کنفرم ہو گئی ہے۔ اگر ظاہری دنیا میں مدینے کی ٹکٹ دلوا سکتے ہیں تو آج کیوں نہیں؟ کیوں جاتے ہو؟ آج میں ان کے قدموں میں بیٹھ کر ان سے اولاد مانگنا یہ چھوٹا کام ہے، ان سے بیماری کی شفا مانگنا یہ چھوٹا کام ہے، دنیا کی مشکلات کی آسانی مانگنا یہ چھوٹا کام ہے۔ ان سے مانگنا چاہتے ہو تو مدینے والا مانگو۔ جب مدینے والا مانگ لو گے تو ساری کائنات مل جائے گی، اور جب ساری کائنات ملے گی تو پھر اللہ کی رحمت مل جائے گی۔ یہ ساری باتیں میں نے آپ کی اہل محبت کی تھی۔ ان پیار کرنے والوں میں، غوث پاک کے پیار کرنے والوں میں ہم ہی نہیں، مولانا اشرف علی تھانوی اپنی کتاب الافادات الیومیہ کے اندر نقل کرتے ہیں کہ جناب والا ایسا ہوا، سلسلہ قادریہ وہ سلسلہ ہے جو تمام سلاسل کا جو ہے بادشاہ ہے۔ جس طرح نبیوں میں اللہ نے سرکار کو مقام عطا کیا ہے، ولیوں میں اللہ نے حضور غوث پاک کو مقام عطا فرمایا۔ آپ کا مقام حضور تاج الدین کا وسیلہ بڑی بات ہے، بل شیخ بدر الدین کا وسیلہ صاحبزادہ اسحاق صاحب اور صاحبزادہ نجم صاحب اور دیگر بزرگ جو موجود ہیں، یہ صاحب حال لوگ ہیں۔ دل کو قابو کر کے میں ضمناً وہ باتیں عرض کر رہا ہوں جو ان کی بارگاہ میں پسند آ جائے، ان کی نظر عنایت ہو جائے۔ کیا ہوا؟ آپ کا ایک دھوبی تھا فوت ہو گیا۔ مولانا اشرف علی تھانوی نے لکھا ہے، یہ اکابرین اسلام میں لا لے، اختلاف ہمارے اور ان کے اندر نہیں ہے، بات وہی ہے
ہم کر دیں یا وہ کر دے، فقط اتنی بات ہے کوئی مسجد شریف کو تالا لگا دے اور بیر گیٹ پہ کھڑے ہو کر کہ جناب مسجد کھلی نہیں ہے، پہلے آ کر تالا تو کھول لینا۔ اپنے گھر کی کتابیں جو لکھی ہوئی ہیں ان کا تالا کھول کر پڑھے تو غوث پاک کا مقام نظر آتا ہے۔ ہوا کیا؟ غوث پاک کا دھوبی فوت ہو گئے، دفن کر دیا گیا۔ نکیرین آئے، جب نکیرین پہنچے پوچھتے من ربو کا، اے دھوبی تیرا رب کون ہے؟ کہا میں نہیں جانتا، میں تو غوث کا دھوبی، میں تو غوث کا دھوبی ہوں۔ اگر یہ اجازت دے دے تو اتنا کہہ دے ایک ہی رٹا لگا لو ہم غوث کے ملک ہیں۔ عمر میں اتنا ہی کہہ دیا ہمارے پاس کوئی ہوتا تو لاتے نا عمل، ہمارے پاس گلے کے اندر اگر پٹا ہے تو غوث کی غلامی کا پٹا۔ ہوا کیا؟ غوث کا دھوبی، مادینوں کا تیرا دین کیا ہے؟ غوث کا دھوبی۔ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، سامنے کملی والا موجود ہے، کہا میں تو غوث کا ہی دھوبی۔ چاہیے تو یہ تھا بھائی ہاتھ باندھ کر اب آپ سے، ان بزرگوں سے نہیں، ان سے معافی مانگ کر پکڑ کر کہا جاتا بھائی تو کسی جہنم کے نچلے گڑھے میں جا، یا کپڑے دھونے آیا ہے یا سوالوں کا جواب دینے آیا ہے۔ بارگاہ الہی میں عرض کیا مولا پہلا ہے، کہا جو ہے اسے اسی حال پہ رہے، اسے چھوڑ دو، جنت کے دروازے کھول دو۔ کہا کیوں؟ کہا بس اس نے غوث کے کپڑوں کی میل دور کی ہے، ہم نے اس کے گناہوں کی میل دور کی ہے۔ یہ تو اہل محبت کا جواب